اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی احباب کو معلوم ہے کہ آج یکم مئی ہے اور یکم مئی کو لیبر ڈے بھی کہا جاتا ہے، مزدور ڈے بھی کہا جاتا ہے کہ مزدوروں کے حقوق۔ اور آپ دیکھیں مذہب اسلام واحد ایک ایسا دین ہے کہ جس نے ہر چیز کے حقوق بیان کیے ہیں، یہ اور کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ تو لیبر ڈے کیوں منائی جاتی ہے، مزدور ڈے کیوں منایا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ پس منظر کیا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام شکاگو، اس کے اندر جو مزدور کام کرتے تھے وہ 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرتے اور اتنی زیادہ ان کو مزدوری بھی صحیح بھی نہیں ملتی تھی۔ ان سب نے ایک مشورہ کیا، متحد ہو کر انہوں نے ایک جلوس نکال کر اس کے اندر انہوں نے اپنے معاملات سارے رکھے اور جلوس نکالا اس شہر کے اندر۔ تو پرامن طریقے سے جلوس نکالا اور ہاتھوں کے اندر سفید رنگ کے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے، یہ ہماری علامت ہے کہ ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں، اپنا حق منوانا چاہتے ہیں۔ ہوتا کہ ان کی بات مانی جاتی، باتیں نہیں مانی بلکہ ان کے اوپر جا کر ان کے جو ایجنٹ تھے اس وقت کی حکومت کے، یہ غالباً 1886 کا واقعہ ہے، شکاگو شہر کے اندر امریکہ کے اندر، یہ جو پرامن طریقے کے ساتھ مزدوروں نے جلوس نکالا تو ان کی بات مانتے، یہ کرتے بات نہیں مانیں گی بلکہ ان کے اوپر فائرنگ کر کے، اندھا دھند فائرنگ کر کے کتنے لوگوں کا قتل عام کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ان کے سفید رنگ کے جھنڈے تھے وہ بھی لالگی کے اندر یعنی خون کے اندر تبدیل ہو گیا، ان کا رنگ بھی لال ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا۔ تو اسلام نے جہاں پر دوسری جتنے بھی ہے چرند ہیں پرند ہیں جانوروں کے حقوق بتائے ہیں، وہاں پر انسانوں کے حقوق بتاتے ہوئے خاص طور پہ مزدوروں کے حقوق بتائے ہیں۔ اور مزدوروں کے حقوق کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے خلاف قیامت کے روز میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدعی بنوں گا۔ ایک وہ بندہ جس نے میرے نام کا عہد لیا، عہد لے کر اس وعدے کے خلاف ورزی کی، اس عہد کو، اس وعدے کو پورا نہ کیا۔ دوسرا آدمی جس نے کسی آزاد کو بیچا اور بیچ کر اس کی قیمت خود کھا گیا۔ تیسرا وہ آدمی جس کے خلاف میں اللہ کے دربار میں خود مدعی بن کے حاضر ہوں گا کہ جس نے کسی مزدور کو کام کے لیے رکھا اور اس سے کام تو پورا کروا لیا لیکن اسے اجرت نہیں دی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مزدور اس وقت تک کسی مزدور کو کوئی آدمی نہ رکھے جب تک اس کے ساتھ اس کی اجرت واضح طور پر اس کے سامنے بیان نہ کر دی جائے۔ یہ بھی ایک مزدور کا حق ہے کہ اس کے ساتھ پہلے طے کیا جائے پھر اس کا دے دیا جائے۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی دے دینی چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو جتنا ہو سکے ہم یہ آج کا دن مزدور ڈے جو منا رہے ہیں، جہاں پر حقوق ان کے بیان کیے گئے ہیں، ان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جب ان سے کام لیا جائے تو ان کی عزت، ان کے وقار کا خیال رکھا جائے، ان کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ بڑا معروف ہے، حضرت صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی لونڈی کو میں نے کہا کہ بکریاں چرانے جاؤ۔ وہ بکریاں چرا رہی تھی، اس کی توجہ ادھر ادھر ہوئی، بھیڑیا آیا بکری کو اٹھا کے لے گیا۔ تو میں دیکھ رہا تھا، میں آیا، میں نے آ کر اس کو تھپڑ مارا، اور پیچھے سے جب تھپڑ مارا پیچھے سے ایک آواز آئی کہ ابو مسعود انصاری ہے، ابو مسعود تجھ سے بھی کوئی طاقتور ایسی ذات ہے جو تجھے دیکھ رہی ہے۔ جب میں نے یہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ بتانے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس وقت میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اس کے بدلے میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو مسعود، اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں لپیٹ کے اندر لے لیتی۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق بتائے ہیں۔ اللہ رب العالمین مزدوروں کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ یکم مئی آئے اور ہم ایک دن مزدوروں کا حقوق بیان کریں، اور اس کے اندر بھی یہ دیکھیں جس کے بارے میں پوری عالمی سطح پہ چھٹی منائی جاتی ہے، یہ ڈے منایا جاتا ہے، اس دن بھی یہ مزدور گھر کے اندر نہیں بیٹھتا، چھٹی نہیں مناتا بلکہ جا کے کام کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کام نہیں کروں گا مزدوری نہیں ملے گی۔ تو یہ چاہیے کہ ان کی عزت وقار کا خیال رکھتے ہوئے ان کو مزدوری دی جائے۔